کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں پر نماز کا ذکر آیا تو امت کی ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہی نہیں، غافل ہیں، سست ہیں، اور بعض جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز اسلامی نماز نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں کچھ تذکرہ ہے، انشاءاللہ آج ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور ایمان والوں کا ایک اور وصف بیان کیا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یعنی فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ النساء کے اندر بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا تو ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، نیک کام کیے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ قرآن کی آیت کا ہو بہو میں نے ترجمہ پڑھا ہے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ جہنم کی خوفناک وادی میں جا گریں گے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک کام کریں تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان مختلف وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، تو بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ خیالات کو زائل کرے اور قلب و روح کے ساتھ، جسمانی طور پر تو وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن قلب اور روح کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن، یہ اب سنیے گا، وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اب امت کی ایک تعداد ہے جو علماء پر، صلحاء پر یا جو بھی ناس نصیحت کریں ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ جو جان بوجھ کر، اور امت کی ایک تعداد ہے جو صرف سستی کے سبب جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کر دیتی ہے، تو فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو
کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ، یعنی بالکل بھی مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا، اور بالکل کنجوس بن کے بیٹھ جانا یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں۔ اور فرمایا کہ تم میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو، اور سب سے پہلے تو زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اب یہ وہی بات آگی جو ہم پیچھے کر رہے تھے کہ قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ نہ حد سے بڑھو نہ تنگی کرو بلکہ اعتدال میں رہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو،